جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بھئی بات یہ آج موضوعات بہت سارے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ ان سارے موضوعات کو اس کم وقت میں پورا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچے۔ پہلی بات تو ایک سروے آیا اور ایف پی سی سی آئی کی سروے رپورٹ جو اپسوس کے ذریعے ہوا ہے سروے، اور اس کے اندر پاکستانی قوم کے بارے میں کچھ انکشافات ہیں، اور اس میں کہا کہ ہم لوگوں کو مختلف چیزوں کو سمجھتے کیا ہیں اور وہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، اور وہ لوگوں سے 6,000 سے زیادہ لوگوں سے یہ سروے کیا گیا، اور اس کی فائنڈنگ بڑی دلچسپ ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ سروے کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا، ہماری پرسیپشن کیا ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں، ریالٹی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رولا پڑ گیا ہے، مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے جی کہ عمران خان کو تو ترکی والے بلا رہے ہیں، آپ کو کیا پتا۔ ساتھ ہی عمران خان کی بیماری کا غلغلہ مچ گیا، ساتھ ہی سہیل آفریدی کی میٹنگ بھی ہو گئی وزیر اعظم سے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی لو جی گل پکی، خان صاحب گئے لندن، جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے دہشت گردی کے حوالے سے بڑی زبردست تقریر کی ہے، اور ان کے کچھ بیانات جو ہیں وہ میرے خیال میں تاریخ کا حصہ بننے چاہیے۔ انڈیا جناب ایک ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا مودی ٹرمپ کا، تھوکا چاٹنا پڑا، چپیڑ پڑی انڈیا کے منہ پہ، اور ان کے چینل شادیانہ بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بڑی بےزتی ہوئی ہے۔ لیکن کیا بےزتی ہوئی ہے یہ بات کریں گے۔ اپنا دفاعی بجٹ بھی انہوں نے 15% بڑھا لیا ہے۔ آئی جی لاہور تبدیل ہو گیا، لوگوں نے ایسی ایسی تھیوریاں بنائی ہیں نا کہ یاد رکھیں گے، ساری تھیوریاں سناؤں گا۔ بسنت لاہور میں ہو رہی ہے، اور بسنت سے اکانومی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ بسنت کی اپنی ایک اکانومی ہوتی ہے بھائی جان، ٹھیک ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی ہے۔ اب ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں سروے کی۔ شفافیت اور احتساب کا انڈیکس سروے رپورٹ، اور یہ کیا ہے ایف پی سی سی آئی نے پاکستان میں، اور اس میں جناب بڑے مزے کی باتیں ہیں، اور اس میں جو ہے نا ایک عوامی تاثر، ذاتی تجربہ، یہ دو ہیں، اور اس میں انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے عوامی تاثر، اسے اگر ہم کہہ سکتے ہیں پرسیپشن، ذاتی تجربہ، ریالٹی، ٹھیک ہے۔ جیسے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان میں سرکاری دفتروں میں رشوت چلتی ہے، 68% لوگوں نے کہا او نہیں جی نہیں، رشوت ہی رشوت جناب، رشوت کے بغیر تو نہیں کام ہوتا ہے تھے۔ جب پریکٹیکلی لوگوں سے پوچھا گیا کیا آپ کو کسی دفتر میں گئے، اس نے آگے آپ سے رشوت مانگی، تو 27% نے کہا کہ ہاں مانگی۔ اب یہ جو ڈفرنس ہے 68% کا اور 27% کا، یہ وہ ہے جسے ہم گپ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سینہ گزٹ، جسے ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا زیب داستان پہ طور پہ کہہ دیا نا یار، یہ وہ والی چیز ہے۔ اور پاکستان میں بڑی گپ مارنے کی عادت ہے۔ آپ بات کریں نا، جیسے یہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے بات کر لیں گے، یار تھانوں میں رشوت چلتی ہے، وہ جی ہر آگے کیا جواب میں، ہر تھانے میں رشوت چلتی ہے، ہر تھانے میں رشوت نہیں چلتی۔ پولیس میں بھی بڑے ایماندار لائق لوگ ہوتے ہیں اور جو بڑی تندہی سے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے گپ مارنی ہے، یا پھر کسی کہیں کہ آپ کو سرکاری دفتروں میں کام کرنے کے لیے کیا کرپشن کا سامنا پڑتا ہے، جنرل گپ ماریں گے، وہ نے کہا سارے کرپٹ، 2 نمبر۔ حقیقت میں جائیں گے تو کیا کسی سرکاری افسر نے، کلرک نے آپ سے پیسے مانگے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو جنرلائز قسم کی سٹیٹمنٹ ہم اپنے بارے میں دے دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے ملک کا چہرہ داغدار کرتے ہیں، دوسرا ایک پرسیپشن کریٹ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، آج تک کبھی کسی پولیس والے نے میرے سے رشوت نہیں مانگی، لیکن جنرلی کیا کسی بھی، اور کبھی 10,000 کام پڑے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے سے پیسے مانگے ہوں، لیکن جنرلی آپ لوگوں سے بات کریں یار یہ پولیس رشوت لیتی، او نہیں جی نہیں، سارے رشوت لیتے ہیں۔ تو یہ سروے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہمیں اپنی آپ کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا کہ ہم کیسے پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں
ریالٹی کیا ہے. یہ ایک ایشو پر میں نے بات کی، اور بھی بہت سارے ایشوز اس پر ڈسکس ہوئے، یہ آپ ضرور پڑھیے گا. اب بات کرتے ہیں مشاہد حسین سید کی. بڑے لائق آدمی ہیں، بہت ہی ہمارے مہربان ہیں، اور پاکستان کے چند لائق لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے آسمہ شیرازی کے پروگرام میں کہا کہ بھائی جان ترکی تو خان منتیں کر رہا ہے کہ خان صاحب کو وہاں بھیج دیں، اور خان صاحب جو ہے نا بس اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. ساتھ ہی خان صاحب کی بیماری کا غلغلہ اٹھ گیا. ہمارے یوٹیوبرز نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ اسپتال میں لائے گئے تھے علاج کے لیے نہیں، کوئی خفیہ بات کرنی تھی. اڈیالہ میں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں. ٹین. پھر اس کے بعد بات ہوئی جی کہ سہیل آفریدی صاحب چونکہ وزیر اعظم کے پاس گئے، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، کوئی سیاسی بات نہیں کی، کوئی اداروں کے خلاف بات نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات طے ہو گئے. خان صاحب انگلینڈ جا رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تھوڑے دنوں کے بعد واپس آئیں گے اور تخت وزارت عظمیٰ پر بیٹھ جائیں گے. یہ ہمارے یوٹیوبرز نے پرسیپشن دی، یہ معاملہ کریٹ کیا. تھوڑا سا اس کو ریالٹی چیک کر لیں جی. مشاہد حسین صاحب بڑے قابل قدر ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ مشاہد صاحب کی خبر تھی کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ انتخاب جیتے گا، 2024 کی خبر تھی، آپ دیکھیے گا عمران خان رہا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ تو وہ بھی صحیح نہیں ہوئے، اس کے بھی صحیح ہونے کے امکانات کا لگتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے جو وزیر اعظم سے معاملہ بات کی، وہ صوبے کے متعلق بات کی، وہ کوئی سیاسی گفتگو تھی ہی نہیں، تو لہٰذا اس کے اندر سے وہ مسئلہ نہیں نکلا جو یوٹیوبرز کو چاہیے تھا. اور عمران خان کی صحت ایک جینون ایشو تھا، ان کا علاج ہوا، وہ اللہ خیر صلی اللہ واپس چلے گئے. اس میں بہت زیادہ مزید ڈیٹیلیں ڈھونڈنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ اس میں مزید ڈیٹیلیں ہیں نہیں. خواجہ آصف صاحب نے دہشت گردی کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی، اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ افریت ہمیں اتنے عرصے سے چاٹ رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، کرنا کیا چاہیے ہمیں. ہم عسکری طور پر تو مقابلہ کرتے ہیں، دہشت گرد آتے ہیں ہم انہیں جہنم واصل کر دیتے ہیں، لیکن کیا یہ اس کا حل ہے؟ 177 دہشت گرد جہنم واصل کیا. مجھے یوں لگتا ہے، اور یہ بات ہمارے نیشنل الیکشن پلان میں بھی تھی، جس کی صرف ایک شق پر عمل ہوا ہے، 14 نکات تھے اس کے. اس نیشنل الیکشن پلان میں یہ بھی تھا کہ عسکری طور پر ہم ان کا نیست و نابود کر دیں گے، وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ اور بھی چیزیں تھیں نا جو سیاسی حکومتوں نے کرنی تھی، کہ نصاب میں تبدیلیاں کرنی ضرورت تھی. میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ تھا. میڈیا میں ایسے لوگ رہے ہیں جو انہیں جہادی یا پتہ نہیں مذہبی رہنما بنا کر پیش کرتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد مدارس کے حوالے سے باتیں تھی، رجسٹریشن کے حوالے سے باتیں تھی، اسکالرس کے حوالے سے بات کرنی تھی. تو کیا باقی لوگوں نے اپنے کام کیے ہیں؟ نہیں کیے. تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. میرے خیال میں ہم عسکری طور پر تو ان کو فتح کر رہے ہیں، جہنم واصل کر رہے ہیں، لیکن ایک فکری اور نظریاتی انقلاب کی بھی ضرورت ہے، ایک سوچ میں تبدیلی کی بھی ضرورت ہے. بیہیویئرل چینج ساری سوسائٹی کی ضروری ہے، اور وہ بیہیویئرل چینج ہوگا تب بھی جا کر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف پوری قوم یکجان ہو گئی ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا 177 بندے ہم نے مارے ہیں، اس کا نہ حقوق سے کوئی تعلق تھا، نہ وہ علیحدگی پسند تھے، وہ دہشت گرد تھے، اور ان دہشت گردوں کا کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا. ان ساروں کا حل یہی بنتا تھا. اچھا، یہ کلیئرٹی اب ہمیں ضروری ہونی چاہیے. دوسرا، مودی اور ٹرمپ کی ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، اور انڈیا کی اتنی بے عزتی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اتنا زیادہ انہوں نے مودی کی کلاس کی. پہلے تو امریکہ نے نا 50% ٹیرف لگا دیا، 50% ٹیرف. انڈیا کی تو چین بول گئی، سختی آئی ہوئی ان کی. تو اب ٹیلی فون کال کے بعد مودی نے لکھا جی کہ 18% ہو گیا ٹیکس. لیکن ٹرمپ نے جتنا جتنا ذلیل کیا ہے نا اس کو، انڈیا کو، اس کے بعد یہ جب اب ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں مودی صاحب، تو یہ تھوکا چاٹنے والی بات ہے، یہ انسلٹ ہے، بے عزتی ہے، ان کے پیر پکڑنے والی بات ہے. کیونکہ ٹرمپ کے پاس تو انڈین قوم کے لیے ایک ہی سوال ہے کہ بھئی بتا دیں آپ کے جہاز پاکستان نے کتنے گرائے، اور وہ جہاں انڈین بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار پاکستان کے سپاہی اور پھر جرنیل بڑے بہادر ہیں. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اس کے قدم چاٹنے، پاؤں چاٹنے پڑ گئے انڈیا کو. بڑی بے عزتی ہوئی ہے، بڑا شرمناک واقعہ ہوا.
اچھا، اور انہوں نے اپنا بجٹ بھی بڑھا لیا، لیکن یہ 15% انڈیا نے اپنا بجٹ بڑھا لیا، لیکن بجٹ سے تھوڑی جنگیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں حوصلے سے جیتی جاتی ہیں۔ جب بنیان المرصوص ہوا، بھارت عسکری اعتبار سے، نمبرز کے اعتبار سے، اکوپمنٹ کے حوالے سے ہم سے بہت بڑی عسکری قوت ہے، لیکن مقابلہ عسکری قوت کا نہیں تھا۔ ہم نے اسے حق اور باطل کی جنگ کی طرح لیا ہے، اور جس جذبے کے ساتھ اتنی بڑی عسکری قوت کو شکست دی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک شہادت کا جذبہ ہوتا ہے، نعرہ تکبیر ہوتا ہے، اور پھر اس وطن سے عشق ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں نا، تب پھر آپ کسی بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جو پاکستانی افواج نے کیا۔ آئی جی لاہور کو تبدیل کر دیا، اوئے ہوئے تھیوریاں ایسی ایسی نکلی، انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی اور مریم نواز میں اختلاف ہو گیا، اس کی وجہ سے آئی جی کو چینج کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، عثمان انور صاحب کے 3 سال پورے ہو گئے تھے، وہ 3 سال کے بعد انہیں بڑی اچھی پوسٹ مل گئی، FIA کے ہیڈ بن گئے، اور جو یہاں سے صاحب افسر گئے ہیں وہ مریم نواز نے سفارش کی تھی، وزیر اعلیٰ سفارش کر سکتا ہے، آگے ان کی مرضی ہے، مانے نہ مانے، لیکن مان لی گئی، تو وہ دوسرے بندے لگ گئے۔ اس میں کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، 3 سال کا ٹینیور ختم ہوا، ان کی ٹرانسفر بنتی تھی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت، وہ ہو گئی ہے۔ اس میں خدا کے لیے کوئی سازشی تھیوری نہ ڈھونڈے۔ اور آخر میں بسنت کے حوالے سے، اوئے ہوئے ہوئے، بسنت کا جو رولا پڑا ہوا ہے، بسنت کی نا سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے، اکانومی اپنی ہے، وہ عجیب و غریب طریقے سے چل رہی ہے۔ بھئی لاہور میں کمرہ کوئی نہیں مل رہا، 30 کروڑ روپے کی تو پتنگیں آ چکی ہیں، کیٹرنگ والے کوئی آرڈر نہیں لے رہے، اتنے آرڈر بک گئے۔ چھتیں، وہ ان گھروں کی چھتیں جہاں پر کبھی کسی نے جھاڑو نہیں دی، وہ جو ہے 5-5 لاکھ روپے کی بک ہو رہی ہیں۔ تو یہ اکانومی کے چیزیں، میوزک انڈسٹری، وہ اتنے گانے ریلیز ہو رہے ہیں، ٹیلرز، کپڑے، وہ یہ سنا یلو کلر کا کپڑا ٹیلرز وہ دکانوں پر ختم ہو گیا، ٹیلرز کے پاس آرڈر اتنے آ گئے۔ تو یہ اکانومی ہے۔ مریم نواز نے ایک بہت مشکل ٹاسک لیا، اور وہ ٹاسک آسان نہیں تھا پورا کرنا، ابھی دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کے جانی نقصان کا ڈر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، پھر دوسرے صوبوں کو بھی تقلید کرنی چاہیے، ہمیں اپنے تہوار منانے چاہیے، ہمیں اپنی تہذیب کو زندہ رکھنا چاہیے۔ سندھ سے زیادہ مضبوط ماضی کس کا ہے؟ سندھ کے میلے بھی منانے چاہیے، KPK کی روایات کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، بلوچستان کے بھی تمدن کو منانا چاہیے۔ تو یہ مریم نواز نے ایک اچھا کام کیا، یقیناً باقی صوبے بھی اس کو فالو کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔